اللہ احکم الحاکمین نے اپنے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو رحمتوں والا دین انسانیت کو عطا فرمایا، اس دین کی رحمتیں، اس دین کی محبتیں، اس دین کی برکات اور اس دین کے امن کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو امن اور محبت سے رہنے کے لیے جو نظام بنائے ہیں، رشتہ داریوں کے نظام، خاندان کے نظام، نسب کے رشتے، رحم کے رشتے، سحر یعنی سسرال کے رشتے، ان کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ نے نظام ایسا بنا دیا، ہر ایک کے حقوق مقرر کر کے آپس کی محبتیں اور آپس کے اندر احترام پیدا فرما دیا۔ ہمسائے ہیں نا، ہمسائے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہمسایہ وہ ہے جو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ دوسرا ہمسایہ وہ ہوتا ہے جو مسلمان تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں، اجنبی ہے۔ اور تیسرا ہمسایہ وہ ہوتا ہے جو رشتہ دار بھی نہیں اور مسلمان بھی نہیں۔ آبادیوں میں انسان رہائشیں بناتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، تو ہمسائے میں ارد گرد کے مکان کن لوگوں کے ہیں؟ لوگ صرف اپنی رہائش کو، اپنی سہولت کو، گھر کو دیکھتے ہیں، رہنے والوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ تین شکلیں ہیں ہمسایوں کی۔ اسلام اس حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، وہ اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے۔ پڑوسیوں سے، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا، اس کو ایمان کی شرط پر، ایمان کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمسایوں سے اچھا سلوک کرے۔ حالانکہ ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا کوئی نماز تو نہیں ہے، کوئی روزہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے دیکھو، انسانیت میں کس قدر امن اور سکون پیدا کرنے کے لیے اس دین کو مرتب کیا ہے، اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ صرف بد اخلاقی نہیں، ان کا ایمان بھی ناقص ہے، ان کا اسلام بھی نکما ہے۔ نام کے مسلمان ہیں، ان کے کردار اچھے اسلام والے نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اٹھا کر فرمایا، اللہ کی قسم، لا یؤمنو، وہ صحیح ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم، وہ صحیح ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم، وہ صحیح ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ 3 دفعہ فرمایا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی کون؟ فرمایا جس کے ہمسائے اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوں۔ الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، اس کی بد اخلاقیوں سے محفوظ نہیں، اس کی غلط حرکتوں سے محفوظ نہیں۔ پڑوسی تنگ ہیں، پریشان ہیں، وہ بندہ کامل الایمان، صحیح ایمان والا نہیں ہو سکتا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ جس کے ساتھ کوئی رشتہ دار بھی نہیں، رشتہ دار ہے تو پھر تو اور فضیلت ہے، رشتہ داری کو قائم رکھنے کا بھی معاملہ ہے۔ مسلمان ہے تو اسلام کی بنیاد پر اسلامی اخوت محبت کا بھی معاملہ ہے۔ ایک غیر مسلم ہمسایہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی، بعض روایات میں ہے قربانی کی، تو ہمسائے میں کہ یہودی کا گھر تھا، آپ فرماتے ہیں ہمارے ہمسائے کو گوشت بھیجا ہے، ہمارے ہمسائے کو یہودی غیر مسلم، فرمایا کہ حضرت جبریل مجھے مسلسل اللہ کی طرف سے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، حتیٰ کہ مجھے خدشہ پیدا ہو گیا کہ اللہ احکم الحاکمین ہمسایوں کو کہیں وراثت میں حصے دار نہ مقرر کر دیں۔ وارث اپنی اولاد ہوتی ہے، وراثت میں 12 افراد ہوتے ہیں حصے دار، اصحاب الفرائض جن کو کہا جاتا ہے، جن کا وراثت میں حصہ مقرر ہے، وہ 12 افراد ہیں، باپ ہے، دادا ہے، خامند ہے، بھائی ہیں، اس طرح ماں، دادی، بیوی، بیٹی، پوتی، بہنیں، نانی، کل 12 افراد اصحاب الفرائض میں جن کو وراثت میں اللہ احکم الحاکمین نے حصہ مقرر کر کے دیا۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کی جائیداد کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے ورثاء کو دیکھا جاتا ہے، جتنے ورثاء موجود ہوں، حکم ہے اللہ احکم الحاکمین کا کہ اس کی وراثت کو اس کے وارثوں کے اندر تقسیم کر دو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آج لوگ وراثتیں تقسیم نہیں کرتے، گھل مل کر رہتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر لڑائیوں کی صورت میں نکلتا ہے، بھائیوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب بھی اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے قانون ہیں، جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو فوراً اس کی وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے تاکہ لڑائیاں نہ ہوں، محبتیں پیدا ہوں۔ یہ تقسیم اللہ کا حکم ہے، وہ ورثاء کا حق ہے۔ اب یہ وراثت، یہ ورثاء خون کے رشتہ دار، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت جبریل مجھے پڑوسیوں کے متعلق مسلسل حکم دیتے ہیں، ان سے اچھا سلوک کرو، ان سے اچھا سلوک کرو، ان سے اچھا سلوک کرو، حتیٰ خشیتو، حتیٰ کہ مجھے ڈر پیدا ہوا، انہو سیورثہ، کہ حضرت جبریل یہ بھی کہہ دیں گے کہ اپنی وراثت میں بھی ان کو حصے دار بنا دو۔ اس حد تک پڑوسیوں سے اچھے سلوک کا حکم ہے۔ غیر مسلم ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا حکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے نے اپنی جگہ بیچنی ہے، مکان بیچنا چاہتا ہے، دکان بیچنا چاہتا ہے، باقی سارے لوگوں سے زیادہ اس کے ہمسائے کا حق ہے، اس سے پہلے پوچھیں۔ الجار احق بثقبہ، پڑوسی کا حق ساری دنیا سے زیادہ ہے کیونکہ وہ پڑوسی ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ایک دفعہ ان کے مکان تھے مدینہ میں، بیچنے کا پروگرام بنایا تو ہمسائے تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں میرے گھر خرید لو۔ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نہیں خریدوں گا۔
یہ آگے سے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تجھے ہی دوں گا، قسم اٹھا دی۔ اب حضرت سعد کہتے ہیں چلو اگر مجھے دینا ہے تو 400 دینار دوں گا، 4000 دینار دوں گا، اور اکٹھے نہیں قسط وار دوں گا، تھوڑے تھوڑے کر کے۔ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے 5000 نقد مل رہا ہے، 5000 نقد مل رہا ہے، لیکن مجھے 1000 کی کوئی پرواہ نہیں، نقد کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے کہ پڑوسی کا حق زیادہ ہے، اس حق کی بنیاد پر میں 4000 کا ہی تجھے دیتا ہوں، ادھار ہی تجھے دیتا ہوں، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی وجہ سے یہ دے رہا۔ مجھے نہیں غرض پیسے زیادہ ہیں اور نقد ہیں، میں تو اپنے دین کو، اپنے نبی کے حکم کو دیکھنا ہے۔ یہ پڑوسی ہیں جن کا اللہ نے حق رکھا ہے۔ تو حضرت ابو رافع کا کردار دیکھو، کہتا ہے مجھے 5000 مل رہا ہے اور نقد مل رہا ہے، لیکن مجھے کوئی لالچ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ پڑوسی کا حق زیادہ ہے، اس کا حق نہیں، تیرا حق ہے۔ تو 4000 بھی دے تو میں نبی کی بات کی لاج رکھتا ہوں، تو ادھار بھی دیتا ہے تو میں نبی کے فرمان کو مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے مضبوط کردار والے مومن ہوں تو پھر دنیا کو سمجھ آتی ہے اسلام کیا ہے، اور جب مومن ہی نکمی زبانوں والے، نکمے وعدوں والے، گندے اخلاق والے، گندے کردار والے، تو لوگ نفرت ہی کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حدیث بیان کر رہے ہیں، لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہارا مکان بنا ہوا ہے، تمہارے ہمسائے میں ایک بندہ آ کر مکان بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنا شاطیر تمہاری دیوار کے اوپر رکھنا چاہتا ہے کہ میں الگ سے دیوار بناؤں تو فائدہ نہیں، یہ دیوار بنی ہوئی ہے، چلو اس کے اوپر میں اپنا لینٹر اور شاطیر رکھ لیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو منع نہیں کرو، تمہاری دیوار کا کیا بگڑے گا، تو بنی ہوئی ہے، اس کی مضبوطی ہی ہوگی، وہ اس بوجھ سے دب نہیں جائے گی۔ کوئی بندہ اپنے پڑوسی کو اپنی لکڑی اور شاطیر دیوار پر رکھنے سے بات اور منع نہ کرے۔ یہ حدیث سنائی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ توجہ سے نہیں سن رہے، تو حضرت ابو ہریرہ جھنجھوڑتے ہیں لوگوں کو، غور سے سنو، میں ان حدیثوں کو تمہارے دلوں کے اندر ڈال دوں گا۔ جس طرح نماز کے مسائل تمہارا دین ہے، روزے کے مسائل ہمارا ایمان ہے، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق اور یہ حقوق کے مسائل بھی ہمارا ایمان اور ہمارا دین ہے، اس کو بھی سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، پڑوسیوں کی عورتوں سے خیانتیں کرنا، ہمسائے ہیں نا، ہمسائی عورت، ہمسائے کی عورت، ان سے بدکاری اور زنا کرنا، فرمایا 10 عورتوں سے زنا کرنے سے برا گناہ ہے۔ دور کی عورتیں ہیں، 10 سے زنا ہے، زنا حرام ہے، بے حیائی پھیلانے والا عمل ہے، لیکن پڑوسی کا احترام اور پڑوسی کا حق سمجھو۔ پڑوسی تیرا ہمسایہ ہے، تجھے اس کے طرف سے امن ملنا چاہیے، سکون ملنا چاہیے، عزت ملنی چاہیے، اپنائیت ملنی چاہیے کہ یہ میرا پڑوسی ہے۔ تو پڑوسی سے خیانت کر رہا ہے؟ یاد رکھو جو پڑوسیوں کی عورتوں سے خیانت کرے گا 10 مرتبہ زنا سے برا ہے 1 دفعہ پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا، اور 10 چوریوں سے بڑی بری چوری ہے
اپنے پڑوسی کی ایک چوری کرنا۔ پڑوسی کا ہمسائے ہونے کی بنیاد پر یہ حق ہے۔ بعض گناہ حق کی بنیاد پر، وقت کے احترام کی بنیاد پر، جگہ کے احترام کی بنیاد پر زیادہ گھنونے اور بھیانک ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا باہر بھی حرام ہے، لیکن ان کو مسجد میں آ کر جھوٹ بولے تو لوگ کہتے ہیں نا مسجد میں جا کر جھوٹ بولے۔ مسجد کے احترام اور تقدس کی بنیاد پر اس کو گھنونا سمجھا جاتا ہے۔ حرم کے اندر کوئی ظلم کا ارتکاب کرے، حرم مکہ مدینہ 2 حرم ہے دنیا میں، ان 2 حرموں میں جا کر کوئی ظلم کا ارتکاب کرے عام زمین کے مقابلے پر، وہاں کا ظلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سب لعنت کرنے والی مخلوقات کی بھی لعنت ہے، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے نہ اس کا کوئی نفل قبول ہے۔ فرمایا لا يدخل الجنت رجل، وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں۔ عورتوں کو مخاطب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جب ہنڈیا پکاتی ہو اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو، تو شوربہ زیادہ بنا لو، اپنے پڑوسیوں کو بھیجو۔ لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاہ، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو کوئی چیز دینے میں حقارت نہ سمجھے کہ اس کا میں کیا دوں، میں بکری کے پائے کی بوٹی چاہے جلی ہوئی ہو وہ بھی اگر تمہیں میسر ہے تو ہمسایوں کو وہ بھی بھیج دو۔ پڑوسیوں کی شکایتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں موجود ہے ایک پڑوسی غلط کام کرتا ہے، دوسرا ہمسایہ اس کو سمجھاتا ہے یہ باز آ جا، وہ باز ہی نہیں آتا، تو آ کر اپنے کسی ساتھی سے مشورہ کرتا ہے اس کی شکایت لگاؤں امیر سے، کہتا ہے نہیں شکایت نہ لگاؤ، یہ پڑوسی ہے۔ ویسے سمجھاؤ اس کو، نصیحت کرتے رہو اس کو۔ شکایتیں لگانے سے پھر معاملے عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، امراء کے پاس چلے جاتے ہیں، عزتیں نہیں رہتی۔ صبر کرو۔ حضرت ابو ذر کی روایت ہے، فرماتے ہیں 3 قسم کے بندے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور ان میں ایک بندہ وہ ہے جس کے پڑوسی کے اندر پڑوسیوں میں غلط حرکتیں ہیں تو وہ ان کو سمجھاتا بھی ہے اور صبر کرتا ہے، شکایت نہیں لگاتا۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے پڑوسی ہیں۔ ہم تو پیسوں کے بندے ہیں، لالچ کے بندے ہیں، جہاں سے ہمیں لالچ پورا ہوتا ہے، مفاد ملتا ہے، وہاں ہماری محبتیں اور آنا جانا بھی ہے، جہاں ہمارا مفاد نہیں وہاں تو ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہوتا۔ میں پڑوسیوں کا حق سمجھو، بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اسے قرضہ چاہیے تو اس کو قرضہ دو، کسی معاملے میں مدد چاہیے اس کی مدد کرو، اس کو کبھی تنہا نہ چھوڑو، وہ تمہارا ہمسایہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اپنے گھر سے آگے پیچھے دائیں بائیں 40 گھروں کو اپنا ہمسایہ سمجھو۔ اس طرح کی اگر ہم محبتیں کرنے والے مسلمان بنیں تو کیا زیادتیاں اور ظلم باقی رہیں گے؟ جس طرح کی امن اور سکون کی تصویر اسلام دیتا ہے دنیا کے اندر کوئی نظام نہیں دے سکتا۔ بھائیو تمہارے اس بہترین پرامن اسلام سے دشمن ڈرتے ہیں، خائف ہیں، ان کے اندر نہ کوئی اخلاق ہے نہ کوئی جرت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اگر اسلام اپنی اصل عملی شکل میں دنیا کے اوپر آ گیا تو دنیا کے اندر ہم نہیں رہیں گے، ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔
اس لیے وہ سازشیں کرتے ہیں تعلیمی نظام میں، کاروباری نظام میں، انہوں نے اپنے نظام مسلط کیے ہوئے ہیں کہ یہ اسلام کے مطابق نہ چل سکیں، حقوق کا غصب کیا ہوا ہے۔ اور اپنی عورتوں کو پردے کرواؤ، ان کو خامدوں کی اطاعت کا حکم دو، اپنے مردوں کو، بیٹوں کو مسلمان بناؤ، اپنے کاروباری طبقے کو صحیح اسلامی کاروبار کی تعلیم دو، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھو، اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں دل صاف کرو۔ یہ بھی ہمارا ایمان اور ہمارا دین ہے، جس طرح نماز، روزہ اور حج ہمارا دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔